میں ہوں نویس ستی اور راج کی ٹاپ سٹوریز آپ کے سامنے رکھتے ہیں. بہت بڑی بڑی سٹوریز آج کل آپ کو پتہ ہے آ رہی ہیں اور اچانک بھی آ رہی ہیں. یوں لگ رہا ہے کہ سسٹم جو ہے وہ خاموشی سے کام کر رہا ہے. آج آپ نے دیکھا کہ اچانک خبر آتی ہے کہ جناب بنی گالا کی 405 کنال اراضی جو تھی کہ وہ نیلام ہونے جا رہی ہے. اور اس میں القادر ٹرسٹ کی کیس کی بات کی گئی. یہاں تک کہ تحریک انصاف کی جو سیکرٹری جنرل ہیں ان کا جو بیان میں آپ کو سامنے رکھوں گا کہ ان کو بھی نہیں پتا تھا. اینی ہاؤ ایک تو یہ معاملہ اس پہ بات کر لیتے ہیں. دوسرا بڑا اہم معاملہ ہے 9 مئی کے مزید 2 مقدمات میں لاہور کی انسداد دہشت گردی نے آج فیصلہ سنایا ہے. اور پھر 10 سال 5 سال سزائیں ہوئی ہیں. کس کس کو سزائیں ہوئی ہیں اور کون کون بری ہوا ہے. اور جو بری ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے پھر اس کی طرف سارے شک شکوک و شبہات اس طرف چلے جاتے ہیں. اس کے بعد جناب اسلام آباد میں آپ نے دیکھا یہ ہے کہ مسجد اور مدرسے کے حوالے سے کہ راتوں رات کہ جناب وہ مسمار کر دیا گیا. اور پھر رات کو میں دیکھتا ہوں رات گئے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ مکاتب فقہ کے لوگوں نے اس پر بڑی آواز اٹھائی. ریلیجس اسکالرز میدان میں آئے اور بڑی سنگین صورتحال بنی. لیکن پھر انتظامیہ نے کوشش کی معاملات کو سنبھالنے کی. اسی طرح کے پی کے اور بلوچستان کے جو حالات ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہیں. بلوچستان میں آئے روز ٹرینز کے حادثات ہو رہے ہیں. آپ ٹریولنگ اس طریقے سے نہیں کر سکتے جیسے پہلے کرتے تھے. یہی صورتحال کے پی کے کچھ ایریاز کی ہے. وہاں پر اگر وزیرستان کی بات کریں اور کچھ ایریاز کی تو وہاں پر جو ہے جو صورتحال ہے اور جو ڈیمانڈ کی جاتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن 3 بڑے اہم کے ایشوز ہیں وہ آپ کے بات کریں. ایک تو یہ کہ جناب سابق وزیر اعظم گیلانی صاحب کے صاحبزادے جناب تقریباً 2 کروڑ کی گھڑی لے کر بارسلونا میں موجود تھے. اور وہ گھڑی کسی کو دکھانے کے لیے لے گئے تھے, سیل کرنے کے لیے لے گئے تھے, یا کسی اسپیشل کسی کی فرمائش پہ لے کے گئے تھے. وہاں پر جناب ان کی گھڑی چوری ہو گئی ہے. تو پاکستان میں مطلب آپ اندازہ کریں پاکستان میں اب کسی نے مذاق کی ہوئی تھی کہ پاکستان میں چوری کروا لیتے تو کسی کا بھلا ہو جاتا ہے, غربت زیادہ ہے. لیکن بارسلونا میں اب چوری ہو گئی ہے تو اس کا پاکستانی کسی کو تو فائدہ ہونا نہیں ہے. اینی ہو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی عمران خان کی جو 190 پاؤنڈ والا جو معاملہ ہے. اور عمران خان سمیت جو اشتہاری ملزمان ہے کہا جا رہا ہے کہ بنی گالہ کی جو اراضی ہے وہ اس معاملے میں وہ نیلام کر دی گئی ہے. اور یہ موڑا نور بنی جو ہے اس بنی گالہ میں 405 کنال جو اراضی ہے فی کنال 34,20,000 میں نیلام کر دی گئی ہے. اور ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو سیل ہو رہی ہیں پراپرٹیز اور لینے والے جو ہیں وہ لگتا ہے کہ وہ شاید اپنے پاس رکھ رہے ہیں, جب ضرورت پڑے تو واپس کر دیں. یہی صورتحال ہمیں نظر آئی ہے جب ملک ریاض کی پراپرٹی سیل ہوئی ہے. اچانک ہوتی ہے اور چند لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ نیلامی لے جاتے ہیں. اچھا جی اس میں جو ہے عمران خان ان کی اہلیہ یعنی بشرا بی بی اور القادر جو نیب ریفرنس میں وہ جائیداد نیلامی کے معاملے پہ باقاعدہ طور پر یہ ان میں سے 3 میں سے جو ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یعنی اشتہاری ملزمان کی 3 میں سے بنی گالہ میں موجود ایک جائیداد نیلام کر دی گئی. ابھی یعنی اس کا مطلب 2 اور بھی ہے. اچھا اس میں کہا گیا اچھا اس نیلامی میں جو ہوا اچانک ایک اشتہار آتا ہے سی ڈی اے کا. یعنی آپ اندازہ کریں اشتہار بھی کوئی اخبار میں نہیں, اچانک ایک اخبار اشتہار آتا ہے کہتے ہیں یہ اخبار اشتہار بہت پہلے کا تھا. لیکن ہم اسی سے اندازہ کریں کہ 24 کروڑ عوام کی نظر نہیں پڑی اس پہ. تو 50 افراد جناب یعنی اشتہار کے مطابق نیلامی میں حصہ لینے والے افراد 50 لاکھ روپے کا پے آرڈر چیئرمین نیب کے نام جمع کرانا تھا. اور پتہ کسی کو نہیں تھا, صرف چند لوگوں کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ نیلامی ہو رہی ہے. ادروائز آپ کو پتہ ہی ہے اگر بنی گالہ کی نیلامی ہو یہاں پہ ایک موٹر سائیکل کی نیلامی ہوتی ہے تو ہزاروں لوگ پہنچ جاتے ہیں. ایک مہران گاڑی کی نیلامی ہوتی ہے تو جناب بڑی بڑی خبریں لگتی ہیں. تو اینی ہو اس میں تحریک انصاف کی جو سیکرٹری جنرل ہے سلمان اکرم راجہ نے اس معاملے پہ کہا کہ پی ٹی آئی یہ بنی گالہ کی رہائش گاہ کی مبینہ نیلامی کی جو خبر ہے آج ہی سامنے آ رہی ہے. یہ ایک پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہے, آج صبح اس کو بھی سمجھ آتی ہے خبر کی. اور انہوں نے کہا جی اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اسے خفیہ کارروائی کیوں کی جا رہی ہے, ایسی خفیہ کارروائی کیوں کی جا رہی ہے, اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. مزید انہوں نے آپ کو پتا ٹویٹر پہ بھی انہوں نے ایک بیان اس میں لکھا کہ جی پوری کی پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ لا علم ہے اس معاملے میں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. اور ان کا ٹویٹ موجود ہے, مزید آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا جی اب آ جاتے ہیں دوسری اہم خبر. وہ ہے جناب یہ وہ خبریں ہیں بہت اہم ہیں. ایک طرف امریکہ کا دورہ چل رہا ہے, محسن نقوی صاحب بھی پہلے بھی گئے تھے اور ابھی بھی گئے ہیں. تو انہوں نے کہا جی محسن نقوی صاحب اس کا مطلب ہے اپنی کافی حد تک ان کی پی آر اچھی ہو گئی ہے, جہاں سے فیصلے ہوتے ہیں تو اٹ مینس کہ وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں. اور کیا ہوگا وزیر اعظم بننے کے بعد. اچھا اینی ہو
ایک تو پی ٹی آئی نے 9 مئی کے مقدمات کو چیلنج کرنے کے لیے حوالے سے بات کی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت 9 مئی کے مقدمات میں جو پہلے سرگودا کی انسداد دہشت گردی، اس سے پہلے اب پھر فیصل آباد کے جو معاملے میں آیا تھا، اب جو آ گیا جناب وہ آ گیا لاہور کا۔ تو 9 مئی مقدمات میں ایک تو شاہ محمود قریشی جناب بری ہو گئے، پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ جب بری ہوئے ایک مقدمے میں تو اس پہ بڑی آواز اٹھی۔ یاسمین راشد، محمود الرشید، اعجاز چودھری کو 10 سال سزا ہوئی ہے، صنم کو 5 سال کی ہوئی ہے، اور اس کے بعد ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو پتا ہے فیمس ہیں، سوشل میڈیا پہ زیادہ ان کی انفلوئنس ہے، اس لیے ان کا نام زیادہ آتا ہے۔ اچھا، اس میں لاہور کی جو عدالت ہے، اس کے جج ہیں مظہر علی گل صاحب، یہ تھانہ شادمان اور یہ جو راحت بیکری کا جلاؤ گراؤ کا جو کیس تھا، یہ 2 فیصلے تھے، ان کو محفوظ تھے، ان کو سنایا گیا۔ اس میں سب سے بڑا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو جو بری کر دیا گیا، اور اس میں مقدمہ کیا تھا کہ شاہ محمود قریشی کو تھانے کے جلاؤ گراؤ، پولیس کی گاڑی جلانے کے مقدمات ان پہ موجود تھے اور بری کر دیا گیا، باقی پہ ڈال دیا گیا کہ جناب سب نے تھانہ کا گراؤ جلاؤ بھی کیا، سب کچھ کیا۔ اس میں اب سابق گورنر جو تھے پنجاب سرفراز چیمہ، صوبائی وزراء ڈاکٹر یاسمین تھی، پھر محمود رشید، اعجاز چودھری، ان کو 10 سال سزا ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد صنم کو 5 سال ہوئی ہے، عالیہ حمزہ کو 5 سال ہوئی ہے، اور مزید بھی ایک لمبی لسٹ ہے، وہ اب تک مل جائے گی۔ اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ 12 ملزمان کو بری کیا، جبکہ 13 ملزمان کو سزا سنا دی گئی ہے، اور اس میں کہا گیا تھا جناب کیونکہ پولیس کو جناب وہ یہ کیا، وہ مطلب جیسے آپ کو پتا ہے کار سرکار میں چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اس میں کہا گیا کہ جو یہ جمعرات کو دونوں فیصلے محفوظ کیے گئے تھے، اس میں 45 ملزمان کے ٹرائل ہوئے، جن میں سے 25 گرفتار جبکہ 15 اشتہاری ہیں، اور ایک ملزم کا انتقال ہو چکا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مختلف ملزمان جو ہے مختلف جیلوں میں رہے، ان کو مختلف بیماریاں لگی ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے بہت سی چیزیں چل رہی ہیں۔ تیسری بڑی اہم خبر ہے جناب یوسف رضا گیلانی صاحب، جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں۔ کبھی ان کی اہلیہ کی خبر آتی ہے کہ لاکٹ اور ہار والا آپ کو پتہ ہی ہے کہ معاملہ تھا، یعنی جو متاثرین کے لیے آتا ہے۔ اب ان کے صاحبزادے ہیں جناب، ان کی بڑی قیمتی گھڑی چوری ہوئی ہے، تقریباً 2 کروڑ اس کی مالیت بتائی جا رہی ہے، اور ان کا جو انٹرویو ہے وہ آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس ملک میں ہمارے ہاں جو یہ طبقہ ہے وہ کس طریقے سے 25 کروڑ عوام کی تذلیل کر رہا ہے، ان کی یعنی مسخرے اڑایا جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ویسے تو کہتے ہیں انہوں نے کہا سونا پہننا مرد پر حرام ہے، مگر سفر میں سونا ساتھ رکھنا جو ہے وہ انہوں نے کہا جناب کہ یہ اسلامی طریقے سے جائز ہے، تو انہوں نے کہا جی سونا ساتھ رکھ لینا چاہیے، تو ہنگامی ضرورت پڑ جائے تو سونا فروخت ہو سکے گا، یہ حالات بن گئے ہیں ان کے، یعنی اس طرح کے انٹرویو۔ تو وہ گھڑی میرے ساتھ میں موجود تھی، میرے میزبان کی اور میری گھڑی چھین لی گئی، ہم لوگ اہل خانہ کے ساتھ جناب کہیں یہاں موجود تھے۔ تو اس میں جناب کیونکہ اس وقت چیئرمین سینٹ ہیں رضا یوسف گیلانی، یہ عبد القادر گیلانی صاحب ہیں، بارسلونا میں یعنی موجود تھے، اور یہ ٹورزم کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ مطلب اس وقت ملک میں پورا ٹورزم نہیں ہے، سیلاب آ رہے ہیں تو ان کو ٹورزم زدہ آئی ہوئی تھی، تو وہ اس وقت جو ہے نا وہ یعنی سیر و تفریح کے لیے جو ہے نا وہاں موجود تھے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس گھڑی کی قیمت 56,000 یورو، جو تقریباً پاکستانی 1 کروڑ 90 لاکھ کے قریب بنتی ہے، یعنی 2 کروڑ کے قریب مالیت بنتی ہے، یہ ان کی گھڑی وہاں سے چوری ہو گئی۔ لیکن مطلب اس کے بعد پاکستانی عوام آپ کو پتا ہے کہ پھر موقع نہیں جانے، انہوں نے کہا جی یہ پاکستان میں چوری ہو جاتی تو کسی بیچارے غریب بندے کا بلا ہو جاتا، اس کی فیملی تر جاتی، 2-4 بندے ملک سے باہر بھیج دیتا جو مزدوری کرتے، اور پھر تو یہ صورتحال ہے۔ یہ اوورال آج کی چیزیں تھی، چل رہی ہیں، ابھی تکلیف نہیں۔